اسمارا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی رخصتی تھی۔ چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں تیر رہی نمی اس کی تکلیف کی ترجمان تھی۔ وہ آج پھر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں وحشت زدہ خاموشی کا راج تھا۔ اسمارا کا سانس کبھی رکتا تو کبھی بحال ہو جاتا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک نرم آواز گونجی۔ اس آواز کے آتے ہی اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو بابا آ گئے۔ اسمارا کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ساکت ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے وہ عکس دھندلا ہوا۔ کیا یہ کوئی خواب ہے یا پھر واقعی دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اسپارا نے پلکیں جھپک کر ان آنسوؤں کو نکلنے کا راستہ فراہم کیا جو اس کے رخساروں سے ہوتے ہوئے گود میں گرنے لگے۔ بابا آپ آ گئے۔ اسمارا نم آنکھوں سے مسکرائی اور تسلی کرنا چاہی کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ اس کے بابا اس کے بالکل سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ جی میں آ گیا۔ وعدہ کیا تھا نا میں نے کہ تمہیں خود رخصت کرنے آؤں گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی موجودگی محسوس کرتے ہی اسمارا کے آنسوؤں کو آواز مل گئی۔ وہ اٹکے سانس کے ساتھ اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پر بابا یہ شادی اصلی نہیں۔ پھر کچھ یاد آتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ دل میں اٹکی بات کو الفاظوں میں ڈھال کر وہ دوبارہ سر جھکا کر رونے لگی۔ نکاح تو ہوا ہے نا، تم دلہن بھی بنی ہو، ابھی رخصت بھی ہو جاؤ گی، تو شادی اصلی کیوں نہیں؟ اسمارا کے بابا نے اس کے آنسو صاف کیے اور پیار سے اسے سمجھایا۔ یہ آنسو انہیں تکلیف دے رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اس کے دل میں جو کسک تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسک صاف کر دی۔ سچ میں بابا، مگر وہ معاہدہ اور وہ… اسمارا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ انہیں مسلسل دیکھے جا رہی تھی، جیسے سالوں کی پیاس انہیں دیکھ کر بجھا رہی ہو۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اپنے بابا کا، جو اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر منو مٹی تلے سو چکے تھے۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، تم سب کے دلوں میں جگہ بنا لینا، پھر دیکھنا یہ معاہدہ بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ معاہدہ ختم ہو جائے گا؟ پر مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے نا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اسمارا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں میں آنس لیے ضد کی۔ میں کہاں گیا ہوں، میں یہی تو ہوں۔ انہوں نے اسمارا کو گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسمارا کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑی۔ دنیا کا کوئی رشتہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو سکون باپ کے لمس سے ملتا ہے وہ کوئی اور مہیا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نہیں ہونا یہاں، اسی لیے تو سات بھائی مجھے تانے دیتے ہیں، رامیش بھائی بھی مجھے ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں۔ مجھے کوئی نہیں بچاتا، میرے آنسو کوئی محسوس نہیں کرتا، میرے سر میں بہت شدید والا درد ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے بابا، یتیمی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بابا میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں ان سب سے دور۔ پلیز بابا مجھے لے جائیں، مجھے بھی مرنا ہے، اس دنیا سے دور جانا ہے آپ کی طرح، پلیز۔ اسمارا ان کے گلے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے مشکل سے اپنی بات کہی۔ مرنے کا لفظ سن کر اس کے بابا تڑپ اٹھے۔ کتنا ستایا تھا اپنے ہی رشتوں نے اسے کہ وہ لڑکی آج موت مانگ رہی تھی۔ اسمارا کیا بنا رزلٹ کا؟ ابھی نہیں پتا چلا یار، ویب سائٹ بزی ہے ابھی۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ گلے میں مفلر سٹائل میں لپیٹے اپنی اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھی اپنی بیسٹ فرینڈ سے واٹس ایپ پر باتوں میں مصروف تھی۔ اسمارا مائی ڈیئر فرینڈ، ہر بار کی طرح اس بار بھی تم نے ہی فرسٹ آنا ہے، کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ اس کا میسج پڑھ کر وہ مسکرائی۔ ایسی بات نہیں ہے ایمان، میٹرک کا رزلٹ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس نے ایمان کو یقین دلانا چاہا کہ وہ واقعی میں پریشان ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا یار تو ابھی مزے سے سو رہی ہوتی، بالکل بے فکر۔ فکر تو ہم جیسے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، آپ جیسے نہیں۔ ایمان کا میسج پڑھ کر اسمارا کے چہرے پر آئی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اسمارا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اسمارا ادھر آ کر بات سنو میری۔ اسمارا ابھی باتوں میں مصروف تھی کہ اتنے میں اس کی امی نے اسے آواز دے کر بلایا۔ آئی امی۔ امی کو جواب دے کر وہ دوبارہ ایمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا یار امی بلا رہی ہیں، تم ٹرائی کرو، کچھ دیر میں رزلٹ شو ہو جائے گا۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا اور باہر امی کے پاس چلی گئی۔ کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہر وقت موبائل جانے اور تم جانو، پتہ نہیں اس فتنے میں کیا ڈھونڈتی رہتی ہو تم۔
آنکھیں خراب ہو گئیں تو پھر روتی رہنا کہ مینک لگوا دیں۔ آتے ہی امی نے ٹکا کر بے عزتی ہوئی، لیکن سامنے بھی اسمارا تھی جس نے ان کی باتوں کا خاطر خواہ اثر نہ لیا۔ امی رزلٹ آنا ہے آج، وہی دیکھ رہی تھی۔ تو کیا بنا؟ ابھی نہیں پتہ چلا۔ چلو چھوڑو، لگ جائے گا پتہ۔ اسمارا کے دل میں بے ساختہ خیال آیا کہ اس کی امی دنیا کی پہلی امی ہوں گی جو خود اپنی اولاد کو کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ رزلٹ کی فکر۔ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن کچھ دیر پہلے ہوئی عزت افزائی کو یاد کر کے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آپ نے کیوں بلایا تھا؟ بیزار لہجے میں پوچھا گیا۔ میں باہر جا رہی ہوں سبزی لینے، دروازہ اندر سے بند کر لو، امی جواب دے کر جانے لگیں۔ ہیں امی، آپ باہر سے کیوں سبزی لینے جا رہی ہیں؟ یہاں پاکستان سے ہی لے لیں۔ اچھا، اب مجھے سمجھ میں آیا، پاکستان میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ باہر سے سبزی لینے جا رہی ہیں۔ پر مجھے بتایا بھی نہیں، اب میں کس کے پاس رہوں گی؟ کیا ہوگا میرا؟ ہائے! ہر بار کی طرح الٹا مطلب نکال کر وہ اپنی امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسمارا، دماغ خراب نہیں کرو میرا، امی نے چڑ کر کہا۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس کی گہری بھوری آنکھیں حیرت سے اور بڑی ہو گئیں۔ ویسے اگر آپ نے باہر جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو وہاں پر کوئی بندہ دیکھ کر سیٹل ہو جائیے گا، پھر مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ اس کی اس بات پر امی کو تپ چڑھ گئی۔ آؤ ادھر بتاتی ہوں کیسا آئیڈیا ہے، فضول میں دماغ خراب کر رہی ہو۔ میں کب دماغ خراب کر رہی ہوں؟ چلیں رہنے دیں، نہ جائیں باہر، یہیں سے لے لیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیمیکل والی سبزی کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ آپ کی جدائی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ بھی منظور ہے، اسمارا نے باقاعدہ اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ بتاتی ہوں میں ابھی تمہیں، خود تو ہو ہی پاگل، مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑو گی۔ امی نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو بر وقت نیچے ہونے کی وجہ سے اسے تو نہیں، البتہ اس سے 9 سال بڑے بھائی کو لگا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ مارنا ہے تو مجھے بتائیں، میں کسر پوری کر دیتا ہوں۔ لہجے میں ہمیشہ کی طرح نفرت سموئے سعد اسمارا کو دیکھ کر چیخا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بہن ہے تمہاری، شرم کرو، اسے مارو گے؟ امی اس کے اس رویے سے مزید غصے میں آ گئیں۔ تو کیا کروں میں؟ بہن ہے یہ، بھاڑ میں جائے یہ۔ سعد یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم جاؤ اسمارا، جا کر اپنا رزلٹ دیکھو۔ اسمارا جو سعد کے ڈر سے اپنی امی کے پیچھے چھپی تھی، امی کی آواز پر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو معمول بن چکا تھا، سعد کا اسمارا پر چلانا، بے جا نفرت۔ اسمارا کمرے میں گئی تو ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ گیا۔ کاش ابو آپ آج زندہ ہوتے تو کوئی آپ کی اسمارا کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی آنسو اس کے غم کی ترجمانی کرتے رخساروں پر آ نکلے۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اتنے میں موبائل کی رنگ ٹیون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم نے شاہ زیب اور عبیرہ کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمرے کی خاموشی کو شاہ زر صاحب کی بھاری آواز نے توڑا۔ What are you serious نانا جان؟ This is not possible. میں کبھی بھی شاہ زیب سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہ زر صاحب کا فیصلہ سنتے ہی عبیرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور چیخنے کے انداز میں ان کے فیصلے کی نفی کی۔ عبیرہ خاموش ہو جاؤ، اس کی ماں نے اسے چپ کروانا چاہا۔ نو موم، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، نانا جان کیسے ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ عبیرہ کسی صورت خاموش ہونے کو تیار نہ تھی۔ ماہرہ، یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ صرف آپ کے کہنے پر ہم نے اسے باہر کے ملک جا کر پڑھنے کی اجازت دی اور آج یہ ہمارے سامنے ہی کھڑی ہو کر ہمارے ہی فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے۔ کیا یہ بھول گئی ہے کہ اس کی منگنی بچپن سے ہی شاہ زیب کے ساتھ ہو چکی ہے؟ یہ منگ ہے اس کی۔ شاہ زر صاحب اپنی نواسی کے اس لہجے کی وجہ سے اپنا ضبط کھو بیٹھے۔ واٹ ایور نانا جان، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اینڈ دس از فائنل۔ عبیرہ ابھی بھی ضد پر قائم تھی۔ کیا کمی ہے شاہ زیب میں؟ کیا وجہ ہے آپ کے انکار کی؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس دفعہ شاہ زیب کے والد شاہ میر صاحب نے عبیرہ سے سوال کیا۔ کمی؟ یہ لفظ ادا کر کے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ آپ کا بیٹا مشین سے کم نہیں ہے، ہر کام اسے وقت پر چاہیے، وہ زندگی جیتا نہیں اسے گزارتا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ رہ کر مشین نہیں بننا۔ مجھے اپنے جیسا لائف پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ مجھے زندگی زندگی لگے، نہ کہ کوئی سمجھوتا۔
आप ढूंढ लीजिए इसके लिए इस जैसी कोई मशीन। आखिरी बात उसने डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ बैठे शाहजेब की तरफ देख कर की, जो बिल्कुल मुतमईन बैठा नाश्ता कर रहा था, जैसे इस बहस से उसका कोई लेना देना ही ना हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से चली गई, बगैर किसी की तरफ देखे। शाहजेब अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दादा जान से मिलकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। पीछे माहिरा बेगम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शाहमीर साहब गुस्से से उठकर वहां से चले गए। बाकी तमाम नफूस भी अपने अपने कामों की तरफ मतवज्जा हो गए। उसने मोबाइल उठाया तो सामने उसकी वाहद दोस्त ईमान का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने हाथ की पुश्त से अपने आंसू साफ किए, फिर हिम्मत करके बात का आगाज किया। हेलो ईमान, यार छा गई हो तुम। मैंने कहा था ना कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कमाल कर दिया तुमने। कॉल पिक करते ही ईमान की जोश भरी आवाज सुनकर उसे झटका लगा। क्या हुआ? बमुश्किल अपने आंसुओं को रोकते उसने उसकी खुशी की वजह दरियाफ्त की। ईमान इस वक्त बहुत खुश थी, वरना उसकी आवाज से उसके आंसुओं का अंदाजा जरूर लगा लेती। मैदान मारकर पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुम जैसे लोग होते हैं, सब कुछ करके भी अनजान बने रहते हैं। मुझे वाकई नहीं पता अब मैंने क्या कर दिया है। वो उसके यूं बातें घुमाने पर झंझला गई। ईमान को भी इस पर तरस आ ही गया, इसलिए उसने उसे साफ साफ बताने का फैसला कर ही लिया। तो फिर तिल थाम कर सुनो कि आप मोहतरमा ने पूरे 1069 मार्क्स हासिल किए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की तारीख में आज तक किसी ने 900 का हिंदसा अबूर नहीं किया, और आपने 1000 से भी बड़ी छलांग मार दी है। मुझे तो पहले ही पता था तुमने मैदान मार लेना है। क्या? असमारा ने तकरीबन चीखने के अंदाज में कहा। जी हाँ, ईमान ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। और तुम? अपनी खुशी पर काबू पाकर उसने ईमान से पूछा। मैं हो गई हूँ पास 540 मार्क्स के साथ। कहीं ना कहीं दाखिला मिल ही जाएगा। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर थोड़ा संभल कर रिजल्ट बता ही दिया, ये सोच कर के अब दोस्त से क्या छुपाना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ईमान। अच्छे मार्क्स हैं, डोंट बी वरी। मैं परेशान नहीं होती इस वक्त, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुश हूँ यार। माई बेस्टी यू रोक्ड। ईमान के लहजे से ही अपनायत झलक रही थी। कुछ लोग वाकई मुखलिस होते हैं, जो आपकी खुशी आपसे बढ़कर महसूस करते हैं। ईमान भी ऐसी ही थी। असमारा ने उसके बाद थोड़ी सी बातें करके फोन रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसे अपनी अम्मी का इंतजार था कि वो आए और वो उन्हें अपना रिजल्ट बताए। कुछ देर पहले वाली उदासी वो मुकम्मल तौर पर भूल गई। शाहजर साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा शाहमीर सुल्तान, जिनकी शादी उनकी चचाजाद से हुई थी। उनके 2 ही बच्चे थे, बेटा शाहजेब सुल्तान और बेटी तहजीब सुल्तान। शाहजेब सुल्तान ने हाल ही में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और ऑफिस ज्वाइन किया था। वो संजीदा और हसास तबीयत का मालिक था, अपने काम से काम रखने वाला। तहजीब सुल्तान ने एफएससी क्लियर करने के बाद 3rd ईयर में दाखिला लिया था। क्लियर करने का मतलब यहाँ पर रो रो कर पास करना है, क्योंकि उसे पढ़ाई से चिढ़ थी। उसके मिजाज में संजीदगी का अंसर बहुत कम पाया जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो सबका ख्याल रखती थी। दूसरे नंबर पर शाहवेज सुल्तान थे, जिनकी शादी उनकी खालाजाद के साथ हुई थी। उनका एक ही बेटा था, जावियार सुल्तान। जिस तरह उसका नाम घर में सबसे जुदा था, उसी तरह मिजाज भी बाकी घर के मर्दों से मुख्तलिफ था। बैक वक्त संजीदगी, मिलनसार और हसास तबीयत का मालिक। उसकी एक ही सबसे बड़ी चिढ़ थी कि उसका नाम सबसे अलग क्यों है। वो एमबीए के सेकंड लास्ट ईयर में था। उसका निकाह बचपन में ही उसकी तायाजाद यानी तहजीब सुल्तान से हो चुका था। रुखसती तहजीब की तालीम मुकम्मल होने के बाद होना थी। बकौल जावियार के कि वो दिन कभी नहीं आने वाला था, क्योंकि तहजीब पढ़ाई में बहुत बुरी थी। तीसरे नंबर पर उनकी बेटी माहिरा थी। उनकी शादी उनकी चचाजाद से हुई थी, लेकिन अबीरा की पैदाइश के 5 साल बाद उनके शोहर का इंतकाल हो गया, तो शाहजर साहब ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अबीरा एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। शाहजर साहब बचपन में ही उसका निकाह शाहजेब से करवाना चाहते थे, लेकिन माहिरा बेगम ने ऐसा होने नहीं दिया। वजह अबीरा की जिद थी। वो पढ़ना चाहती थी, ना कि शादी करना चाहती थी। अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल करके आई थी कि घर में उसकी शादी की बातें होना शुरू हो गईं, जिसके जवाब में उसने शाहजेब की जात का मजाक बनाकर रख दिया। शाहजेब घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया।
گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ خود کو نارمل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے ذہن میں عبیرہ کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کیا اس کا اپنی لائف میں سیریس ہونا ہی اس کی خامی تھی؟ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے گاڑی آفس کے راستے پر دوڑا دی۔ اسمارا کے والد صاحب کا 4 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا سعد کمال اور چھوٹی بیٹی اسمارا منت کمال تھی۔ اسمارا بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد انہیں ملی تھی، اس لیے اس کا نام منت رکھا تھا، جبکہ اسمارا ان کی بیوی نے رکھا تھا۔ کمال صاحب نے ہمیشہ اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کی، لیکن سعد کو ہمیشہ سے ہی اسمارا سے چڑ تھی۔ پہلے اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی بے جا نفرت کا اظہار کھل کر نہ کر سکتا تھا، مگر تب بھی وہ اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ البتہ ان کی وفات کے بعد اس نے اسے نفرت کے معنی سے روشناس کروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سعد نے BCom کیا تھا، اس کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جبکہ اسمارا نے کمپیوٹر سائنس میں میٹرک کیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، لیکن قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اسمارا کی امی جو ہی گھر میں داخل ہوئیں، اسمارا بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ امی میں پاس ہو گئی، پورے 1069 نمبروں کے ساتھ۔ یاہو! وہ چہک اٹھی۔ ابھی مجھے کسی بھی اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ اسمارا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کی اگلی بات پر اس کی امی کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کے معصوم خواب کبھی پورے نہیں ہونے، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے بندہ اس گھر میں سکون سے سو بھی نہیں سکتا۔ اسمارا کی آواز سن کر اس کا بھائی کمرے سے نکل آیا اور آتے ہی جو منہ میں آیا بول دیا، بھائی میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اسمارا نے اس کے رویے کو بھول کر ایک آس سے اسے بتایا کہ شاید وہ اس کی خوشی میں خوش ہو جائے۔ اچھا ہوا، چلیں امی چاچو کو فون کریں اور کہیں کہ اسمارا کا میٹرک کمپلیٹ ہو گیا ہے، ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بتائیں۔ سعد نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسمارا کی آنکھوں میں آئی چمک کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ سعد ابھی میں زندہ ہوں اس کے فیصلے لینے کے لیے، تم زحمت نہ کرو۔ امی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر سعد کو جواب دیا اور اسمارا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ پیچھے سعد بھی سکون سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بے حس، جو دوسروں کی خوشی، ان کا سکون پل بھر میں غارت کر کے بھی خود انجان بن جاتے ہیں۔ عبیرہ تم کب بتاؤ گی گھر والوں کو ہمارے بارے میں؟ اس وقت عبیرہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنے دوست فہد سے بات کر رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں گھر والوں کو بتانے کا، وہ شاہ زیب کی سائیڈ ہی لیں گے، عبیرہ نے کافی کے کپ کو ارد گرد انگلی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر؟ فہد نے اس کی حرکت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہم گھر والوں کو نہیں بلکہ سیدھا سیدھا شاہ زیب کو بتائیں گے، وہ مان لے گا تمہاری بات۔ آج جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود بھی تو میرے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ ماموں جان نے اس سے رشتہ ختم کرنے کی وجہ پوچھی تھی، شاہ زیب سلطان کو ریجیکٹ کرنے کا ریزن۔ اس نے فہد کو دیکھا، انداز جتانے والا تھا۔ وہ ہر معاملے میں پرفیکٹ ہے، کسی بھی لڑکی کے لیے وہ آئیڈیل پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت مجھے یہی لگا کہ اس کی پرسنالٹی کی پرفیکشن کو ہی ریجیکشن کی وجہ بنا دوں، تو میں نے یہی کیا۔ وہ لڑکی اس وقت اسی شخص کو پرفیکٹ کہہ رہی تھی جسے بذات خود وہ آج صبح سب کی موجودگی میں امپرفیکٹ کہہ کر اس کی تذلیل کر کے آئی تھی۔ فہد جو چیئر پر ریلیکس بیٹھا تھا، اس کی بات کے اختتام پر وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا، تو کیا ان سب کے باوجود وہ تمہارے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے منا لے گا؟ کہیں وہ تمہیں اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے؟ روایتی مردوں کی طرح فہد کسی شک کے زیر اثر پوچھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کچھ کرے گا، اسے خود اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا، آخر میں بچپن کی منگیتر ہوں اس کی، اتنا تو کر ہی سکتا ہے وہ میرے لیے۔ عبیرہ نے ہنوز نظریں کپ پر مرکوز کر کے جواب دیا، جبکہ آخری بات پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر چلیں؟ فہد نے ٹیبل پر رکھی ہوئی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ عبیرہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں وہاں سے شاہ زیب کے آفس کے لیے نکل گئے۔ شاہ زیب کی گاڑی ایک عالی شان عمارت کے سامنے رکی۔ گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔
शाहजेब सुल्तान गाड़ी से बाहर निकला। वो उस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट कोट पहने हुए था, बाल जेल से सेट, दाएं हाथ में कीमती घड़ी और चेहरे पर संजीदगी कायम थी। गार्ड ने उसे सलाम किया। सलाम का जवाब देकर वो गार्ड से मुखातिब हुआ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने मत आया करें। आप मेरे लिए मेरे वालिद की तरह मोहतरम हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बेटा, आपने मुझे इतनी इज्जत दी उसके लिए शुक्रिया, पर ये मेरा काम है। गार्ड ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर उसे जवाब दिया। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो बड़ी महारत से चेहरा दूसरी जानिब मोड़कर छुपा गया। आपके काम में ये शामिल नहीं है, और अगर है भी तो अब से नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब आप मेरी बात मान लेंगे। यूँ मेरे सामने झुककर मुझे गुनहगार नहीं करेंगे। उसने उनके झुके सर को देखकर बात मुकम्मल की और वहां से चला गया। पीछे गार्ड उसकी पुश्त को देखता रह गया। सर, आपसे मिलने के लिए कोई अबीरा मैडम आई हैं। वो उस वक्त अपनी मीटिंग की तैयारी में मसरूफ था जब उसके सेक्रेटरी ने उसे अबीरा की आमद का बताया। अंदर भेज दो, फाइल का बगौर जायजा लेते हुए उसने कहा। उसका जवाब सुनकर वो वहां से चला गया। ठीक कुछ देर बाद अबीरा फहद के साथ कमरे में दाखिल हुई। कदमों की आवाज़ सुनकर वो जान चुका था कि अबीरा रूम में दाखिल हो चुकी है, इसलिए उसने फाइल बंद करके साइड पर रखी और सामने देखा। अबीरा को देखते ही सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने आया। इसी दौरान उसकी नज़र अबीरा के साथ खड़े लड़के पर पड़ी, जो येलो शर्ट और ग्रे पैंट, जो घुटनों से फटी हुई थी, पहने हुए था और ऑफिस का जायजा लेने में मसरूफ था। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, अबीरा ने कहा। शाहजेब ने एक आईब्रो हल्का सा ऊपर करके उसके साथ खड़े लड़के को सवालिया नजरों से देखा। ही इज माई फ्रेंड, अबीरा ने फहद को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके, हैव अ सीट। शाहजेब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो शाहजेब के टेबल के सामने रखी दो कुर्सियों पर बैठ गए। ऑफिस खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। दीवारों पर लगे फ्रेम्स, साइड पर बना हुआ ग्लास वॉल, जहां से बाहर का मंजर किसी फिल्म में दिखाए गए मंजर से मुख्तलिफ नहा था। ऑफिस के एक तरफ बना हुआ कमरा, जो कि किसी इमरजेंसी में यहाँ रुकने के लिए इस्तेमाल होता था। खूबसूरत गुलदान और इनमें सजे आला किस्म के फूल, गर्ज हर चीज किसी के आला ज़ौक़ की मिसाल थी। एक लम्हे के लिए तो वो भी मरऊब हो गए। फिर अबीरा ने बात का आगाज किया। देखो शाहजेब, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है कि मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बोरिंग नहीं करना चाहती। मैं फहद से शादी करना चाहती हूँ। उसने बड़े आराम से बात मुकम्मल की। तो शाहजेब, जो उनकी हर हरकत नोट कर रहा था, उसकी बातों का एक लफ्जी जवाब देकर खामोश हो गया। अबीरा को उसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई तासुरात ना मिले। उसका जवाब अबीरा को सुलगा गया। तो मिस्टर, ये कि घर वाले मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम खुद इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम्हें मिल जाएगी अपने जैसी कोई बोरिंग लड़की, जो तुम्हारे सामने जी हजूरी करती रहेगी। तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। बस मेरा पीछा छोड़ो, इस रिश्ते से जान छुड़वा दो। हर बार की तरह इस बार भी उसने शाहजेब को बुरा भला कहने में कसर ना छोड़ी। हो जाएगा। शाहजेब, जो उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था, अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अबीरा भी उठ खड़ी हुई। यस ऑफ कोर्स। इतना कहकर उसने फाइल उठाई और वहां से चला गया, बगैर उनकी तरफ देखे। पीछे अबीरा उसकी इस हरकत पर सुलग कर रह गई। शाहजेब का हौसला कमाल का था, जो उसकी इतनी बदतमीजी के बावजूद उसने उसे एक सख्त नज़र तक से ना देखा। अपनी जात की तौहीन पर भी कुछ ना बोला। अगर कोई और होता तो कभी इतनी आसानी से अबीरा की बात ना मानता, बल्कि उसे अपनी जिद बना लेता। लेकिन यहाँ मुकाबिल शाहजेब सुल्तान था, अपने असूलों का पक्का। उसका मानना था कि अगर कोई उसके साथ खुद नहीं रहना चाहता, तो वो उसे क्यों खुद से जबरदस्ती बांध कर रखे, क्योंकि ऐसा चाहने वाला पहले ही दिल से अलहदगी कर चुका होता है, और दिल के ताल्लुक ही असल ताल्लुक होते हैं। वो एक हीरा था जो अबीरा का होना नामुमकिन था। अम्मी, मुझे पढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है। असमारा बार बार अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो उसे मना कर चुकी थी कि वो किसी बड़े कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती। मेरा बेटा, मैंने कब मना किया है पढ़ने से? लेकिन तुम्हें यहीं पास के कॉलेज में दाखिला लेना होगा। मेरी मजबूरी समझो बेटा, मैं 4 साल से इन रिश्तेदारों से तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। तुम जानती हो, उनको अगर कोई बात बनाने का मौका मिल गया तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
امی نے تھک کر اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا موقف ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ پر امی، وہاں تو صرف آرٹس پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے اتنی محنت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آخر میں آرٹس پڑھوں۔ اور امی، چاچو عابد کی بیٹی بھی تو میڈیکل پڑھ رہی ہے نا، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسمارا اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس نے انہیں منانے کی حتی المکان کوششیں کی۔ اب اپنے ہاتھوں سے اپنے خواب دفنانا آسان تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کا بس نہ چلا کہ دلیلوں کے انبار لگا دے، یا کوئی ایسی دلیل کہیں سے لا دے کہ اس کی خواہشیں زندہ رہیں۔ اسمارا، ضد نہیں کرو، ان سب کے سروں پر باپ کا سایہ ہے، بھائی ساتھ کھڑے ہیں ان کے۔ اور تم یتیم ہو، مت بھولو، تمہارا سگا بھائی ہی تمہارا دشمن ہے۔ میں اکیلی کیا کیا کروں، بتاؤ مجھے۔ ہاں، کیا کروں میں؟ کبھی ان 4 سالوں میں کسی نے سر پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی کہ بیٹا میں ہوں، فکر نہیں کرو؟ نہیں نا، ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ ادھر مجھے کچھ ہوا، یہ سفاک لوگ تمہیں نوچ کھائیں گے۔ اب اسمارا کی امی کی برداشت ختم ہوئی۔ وہ بولنے پر آئیں تو ان 4 سالوں کا غبار آج نکال ہی دیا۔ پھر لمحے بھر کے لیے رکیں اور بیٹی کے چہرے کا جائزہ لیا، جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آرام سے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بات کا دوبارہ آغاز کیا۔ میرا بیٹا، تمہارے ابو کی وفات کے بعد سے میں اکیلی تمہیں اس دنیا سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اکیلی تمہاری حفاظت کر رہی ہوں، میری مشکلات میں اضافہ نہ کرو۔ مجھے پتا ہے یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ ان کی اولاد کے خواب پورے نہ ہوں؟ مگر مجبوریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل نہ پھٹ جائے۔ آج پہلی مرتبہ انہوں نے خود اپنی اولاد کو یتیمی کا احساس دلایا تھا۔ پیچھے اسمارا ان کے لفظوں میں ہی کہیں کھو گئی۔ ہاں، یہی حقیقت تھی جس سے اسمارا بھاگتی آ رہی تھی۔ دیکھا جائے تو اس کی امی نے اپنی جگہ ٹھیک ہی کہا تھا، یہ دنیا کسی کو جینے نہیں دیتی۔ قدم قدم پر کئی بے حس لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ آج اسمارا کو ایک بار پھر اپنا وجود بے معنی لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی امی کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرے گی۔ جیسا وہ چاہتی ہیں وہ ویسا ہی کرے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ اسے نفرت ہوئی تھی اپنی بے بسی سے۔ زاویار ایک ہاتھ میں فون پکڑے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے مکمل طور پر موبائل پر مصروف گھر میں داخل ہوا کہ اچانک اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آیا۔ نیچے دیکھا تو تہذیب کا رجسٹر فرش پر گرا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ سامنے تہذیب صوفے پر لیٹی کتاب چہرے پر رکھے سو رہی تھی، جیسا کہ کتاب کو اپنے دماغ میں فیڈ کر رہی ہو۔ صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر چپس کے خالی پیکٹس اور نہ جانے کیا کیا پڑا ہوا تھا۔ زاویار نے اس منظر کو دیکھ کر سر جھٹکا، جیسے کہ کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ نہیں سدھر سکتی۔ اس نے جھک کر رجسٹر اٹھایا اور سائیڈ پر رکھا، پھر محترمہ کو جگانے کی نیت سے اس کے پاس گیا۔ تابی، اٹھو، لیکن تابی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، سو تو ایسے رہی ہو جیسے ہل چلا کر آئی ہو۔ اس دفعہ اس نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ لکھ رہی ہوں، رک جاؤ، بس ہو گیا۔ تابی کی چیخ سن کر بیچارے زاویار کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ ہاتھ میں پکڑا فون زمین بوس ہو گیا۔ یا اللہ، خیر! تہذیب نے سامنے دیکھا تو زاویار دایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے کھڑا تھا، سانس تو جیسے کہیں اٹک گیا ہو۔ تم ایگزامینیشن سینٹر میں کیا کر رہے ہو؟ بیچارہ زاویار، جو ابھی پہلے جھٹکے سے نہیں نکل پایا تھا، اس کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ تابی، یہ گھر ہے ہمارا، کہیں دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ زاویار کی بات سن کر اس نے ارد گرد دیکھا اور سوچا کہ لگتا تو کچھ گھر جیسا ہی ہے۔ شکر ہے، میں تو ڈر گئی تھی فیل ہوتے ہوتے بچ گئی۔ یقین کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ زاویار نے فون اٹھایا اور صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر دنیا میں واپس آ ہی گئی ہو تو جاؤ چائے ہی بنا دو۔ تابی، جو کتابیں سمیٹ رہی تھی، ایک دم حیران ہو گئی اور پوچھا، کس خوشی میں؟ آج جو تم ایک لڑکے کو اپنا بھائی بنا کر سر کی آفس لے کر گئی تھی اور اسائنمنٹ کلیئر کروائی ہے، اس خوشی میں؟ زاویار نے بھی ویسے ہی جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے اس نے جواب دیا، اوہ اچھا،
تو محترمہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں صبح وہیں سے گزر رہا تھا اور جو الفاظ پروفیسر صاحب نے آپ کی تعریف میں کہے تھے وہ میں سن چکا ہوں، تو بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو، ورنہ جان بوجھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب بیچاری تہذیب نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے زاویار خود کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ اس نے آج اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کر ہی دیا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ ایسا ناممکن ہے اور اس کے نتائج خطرناک ہیں۔ کتنے خواب تھے میرے کہ میرا بھی رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، میں بھی چائے کی ٹرے لے کر جاؤں گی، تھوڑا شرماؤں گی، ہائے کتنا مزہ آتا نا، ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ میں توڑ دیتی۔ لیکن افسوس میرے نصیب میں وہ گھر کی مرغی دال برابر لکھا تھا۔ میرے ننھے منھے خواب توڑ دیے اس نے۔ چائے بناتے ہوئے اس کے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آ رہی تھیں، جنہیں باقاعدہ منہ کے عجیب عجیب زاویے بنا کر وہ انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن آخری بات پر اس نے اپنے نہ بہنے والے آنسو صاف کر کے اپنی مظلومیت کی دہائی دی۔ لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، ہر کسی کو اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ہوا جو میرے نصیب میں یہ دال برابر مرغا لکھا ہے، تو چلو آج اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ آج میں ان اسٹار پلس کی مظلوم عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گی۔ اپنی شیطانی سوچ پر وہ مسکرائی۔ اپنے پلان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے جلدی سے سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا، پھر چائے کی ٹرے سمیت باہر نکل گئی۔ شاہ زیب جو آفس کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد گھر واپس آ کر اپنے دادا جان سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں تہذیب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سوری بھائی، کوئی بات نہیں، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے دیکھ کر پوچھا۔ مرغا حلال کرنے۔ اس کی زبان پھسلی مگر وہ اس پر قابو پا گئی۔ نہیں بھائی، وہ میرا مطلب ہے زاویر کو چائے دینے۔ شاہ زیب جو اپنی سوچوں میں الجھا تھا، اس کی بات سن کر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اف، بچ گئی۔ تہذیب نے سکون کا سانس لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پلیز دادا جان مان جائیں۔ شاہ زیب اپنے دادا کے سامنے بیٹھا انہیں ساری باتوں سے آگاہ کرنے کے بعد انہیں عبیرہ کی بات مان لینے کو کہہ رہا تھا۔ سلطان، یہ ناممکن ہے، وہ تمہاری منگ ہے، کیا یوں ہی کسی اور کو دے دو گے؟ ناممکن۔ شاہ زیب کے دادا جان اس سے پیار سے سلطان کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ان کا پوتا یوں اپنی منگ سے دستبردار نہ ہو۔ دادا جان، عورت کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا بے معنی ہے اور منگنی کوئی جائز رشتہ نہیں ہے جس کے زور پر میں اسے روک لوں۔ سچ یہ ہے دادا جان کہ مجھے رشتوں میں ملاوٹ بالکل نہیں قبول۔ آج اگر وہ میرے نکاح میں بھی ہوتی اور یوں میرے سامنے کسی کو لا کر کھڑا کر دیتی تو باخدا میں اسے اس وقت بھی خود سے باندھ کر نہ رکھتا۔ میں نے اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ شاہ زیب نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن سلطان، خاندان میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ شاہزر صاحب کچھ حد تک اس کی بات مان چکے تھے مگر خاندان کی عزت کے لیے پریشان تھے۔ دادا جان، کیا آپ چاہیں گے کہ صرف خاندان کی عزت کے لیے میں ایک انچاہا وجود بن کر زندگی گزار دوں؟ کیا خوشیوں پر میرا حق نہیں؟ شاہ زیب کی بات سن کر شاہزر صاحب کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ آخر کیسے وہ اپنے جان سے پیارے پوتے کو ایسے رشتے میں باندھ سکتے تھے جس میں وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دے؟ سلطان، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں، میں آج ہی ماہرہ سے کہہ دوں گا کہ جیسا عبیرہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ شکریہ دادا جان۔ شاہ زیب نے ان کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تہذیب چائے کی ٹرے لے کر سیدھا لاؤنج میں گئی جہاں زاویار صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا اور شاید دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ آخر تہذیب کو بلیک میل کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ تہذیب سلیقے سے چلتی ہوئی صوفے کے پاس آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر زاویار کی طرف بڑھایا۔ سنیں آپ کی چائے۔ زاویار حیران ہوا کہ کون اسے اتنی تمیز سے بلا رہا ہے۔ جب سامنے دیکھا تو تہذیب کھڑی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا۔ چائے آپ نے کہا تھا۔ تہذیب نے اس کی توجہ کپ کی طرف مبذول کروائی۔ ہاں، اس کا تسلسل ٹوٹا تو اس نے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ یہ اتنی مہذب نہیں ہو سکتی، اس کا تو بس نام ہی تہذیب ہے، ورنہ اسے تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری۔ کہیں چائے میں کچھ ملایا تو نہیں ہے اس نے سوچا، پھر چائے کو شکی نظروں سے گھورا۔ کہاں کھو گئے؟ پی کر بتائیں نا کیسی بنی ہے؟ تہذیب نے فرما برداری کی حد کر دی تو بیچارے زاویار کو چائے کا سپ لینا پڑا۔ لیکن چائے تو بالکل ٹھیک تھی،
وہ صحیح معنوں میں حیران تھا کہ اتنی فرمانبرداری کی وجہ کیا ہے۔ چائے تو ٹھیک ہے تابی، مگر مجھے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زاویار نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے کر کہا، مجھے کیا ہونا ہے، بس میں آئندہ آپ سے تمیز سے بات کروں گی۔ آخر آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی نافرمانی کر کے گناہ گار نہیں بننا چاہتی۔ تہذیب کی بات سن کر زاویار کا دل مطمئن نہ ہوا۔ کرنی بھی چاہیے، لیکن زاویار تھوڑا بہت قائل ضرور ہو گیا۔ تہذیب کو بھی تسلی ہو گئی کہ اس کی محنت بیکار نہیں گئی۔ اتنے میں تہذیب کو زاویار کی امی سیڑھیوں سے اترتی نظر آئیں۔ لگتا ہے پلان کو ایگزیکٹو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سنیں زاویر، کچھ دیر پہلے آپ مجھے بلیک میل کر رہے تھے، آپ کو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا؟ چہرے پر مصنوعی اداسی سجا کر تہذیب نے بات شروع کی۔ اچھا تو آ ہی گئی بلی تھیلے سے باہر۔ زاویار کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بلیک میل نہیں کیا، میں ایسا کر گزروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے زاویار ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ آخر کار مرغا خود جال میں پھنس ہی گیا۔ تہذیب جانتی تھی کہ سلمیٰ بیگم زاویار کی بات سن رہی ہیں، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی سلمیٰ بیگم، زاویار کی امی، کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تو انہوں نے تہذیب کی طرف دیکھا، جو بس رونے کو تیار تھی۔ یہ غلط ہے تو میں کیا کروں؟ زاویار مزید شیر ہو گیا۔ تہذیب نے کن اکھیوں سے اپنی چچی کو دیکھا اور رونے کی تیاری پکڑی۔ میں منقوہ ہوں آپ کی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ اپنے چہرے پر مظلومیت کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں میں آنسو لانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر حیران تو زاویار بھی ہوا تھا کہ بات اتنی سنجیدہ بھی نہ تھی کہ تہذیب رو ہی پڑے۔ یہاں سلمیٰ صاحبہ کی بس ہوئی اور وہ بھی بحث کا حصہ بن گئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چچی جان آپ؟ تہذیب ان کی طرف بڑھی۔ آپ سمجھائیں نا زاویر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ بولیں نا انہیں، پلیز ایسا نہ کریں، مجھ پر طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ زاویار کے چہرے کا رنگ صحیح معنوں میں اڑ گیا۔ زاویار کیا کہہ رہی ہے بچی؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ دل تو کر رہا ہے ابھی تمہارا دماغ درست کر دوں۔ سلمیٰ صاحبہ تو حیران ہی رہ گئیں۔ ان کا بس نہ چلا کہ یہیں اسے 2-3 تھپڑ لگا دیں۔ امی میں نے ایسا… ابھی زاویار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تہذیب نے اس کی بات کاٹ دی۔ چچی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، میں نہ نالائق ہوں، یہ کسی قابل لڑکی سے شادی کریں گے اور میرے خلاف آپ لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر مجھے برا بنا دیں گے۔ چچی میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ ہچکیوں سے روتے روتے معصومیت لہجے میں سموئے اس نے زاویار کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ زاویار حیرت کی مورت بنا، وہ لمحہ یاد کرنے کی تگ و دو میں تھا جب اس نے یہ الفاظ کہے، مگر ایسا تو کوئی لمحہ تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کچھ دیر پہلے دی گئی زاویار کی دھمکی کا کام تمام کرتے اس نے چچی کو اپنے ساتھ کر ہی لیا اور وہ بیچاری مان بھی گئیں۔ جی میرا بچہ رو نہیں، اگر اس نے اب کچھ کہا تو مجھے بتانا، میں خود نمٹ لوں گی۔ تہذیب کے آنسو صاف کر کے وہ اسے وہاں سے لے گئیں۔ پیچھے زاویار کبھی خود کو تو کبھی چائے کے کپ کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا رہ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب اسمارا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی سیاہ رات میں افق پر جگمگا رہے ستاروں کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس سیاہ رات کی طرح اس کی زندگی بھی تو تاریک ہی تھی۔ جب سے اس کے بابا کا انتقال ہوا تھا وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دکھ اپنی امی کو نہیں بتا پاتی تھی، کیونکہ وہ انہیں اپنے دکھ بتا کر پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ہر انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ارمان پورے نہ ہوں تو کچھ لوگ انہیں چھین کر اپنا مقدر بناتے ہیں، کچھ ضد کرتے ہیں اور کچھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسمارا ان خاموش ہو جانے والے لوگوں میں سے تھی، اپنا دکھ تنہائی کے سپرد کرنے والی، اور ایسے لوگ شدید اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ایک اور خواب آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو اس کا دکھ سمجھ سکتا۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنے ہر دکھ کو رات کی تاریکی میں اکیلے محسوس کرنے والی۔ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئی، پھر اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنی ڈائری پر اپنے دکھ لکھنے شروع کر دیے۔ ایسا وہ پچھلے 2 سالوں سے کر رہی تھی۔ جب جب اس کے دکھوں کا درد رو کر بھی کم نہ ہوتا تو وہ اپنے بابا کے نام شکایتیں لکھتی۔ بابا دنیا جینے نہیں دیتی اور تنہائی مار دیتی ہے۔ قلم اٹھاتے ہی چند آنسو کاغذ میں جذب ہوئے۔ آپ کی منت بہت اکیلی ہے، پلیز آ جاؤ نا۔ میرے آنسو کوئی نہیں صاف کرتا، میری خواہشیں کوئی نہیں پوری کرتا، کوئی مجھے تسلی نہیں دیتا۔
بابا ایسے تو نہیں کرتے نا، ایک دن میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، کوئی مجھے نہیں بچا پائے گا۔ اس سے زیادہ لکھنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اپنے دونوں پاؤں فرش سے اٹھا کر وہ کرسی پر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ روئی اور بہت روئی۔ پھر نہ جانے کب نیند کو اس پر رحم آ گیا اور وہ اسے چند لمحوں کے لیے اس بے حس دنیا سے دور لے گئی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اب وہ مزید کوئی ضد نہیں کرے گی، بلکہ اپنے مقدر کے لکھے کو قبول کرے گی۔ دوسری جانب شاہ زیب اپنے کمرے میں مکمل اندھیرا کیے بیٹھا، دماغ میں گونجتے اپنی ذات کی تذلیل کے جملوں کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ کمرہ یکدم روشنی میں نہا گیا۔ وہ وضو کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف گیا۔ وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی۔ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو لبوں سے بے ساختہ الحمدللہ ادا ہوا۔ وہ چاہتا تو اپنے رب سے شکوے کر سکتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ جو لفظ کیوں ہے نا، نافرمانی کی ایک سیڑھی ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ کبھی ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میرے رب تو میرے فائدے کو بہت مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، بس مجھے اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین۔ دعا مانگ کر جب وہ اٹھا تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ بستر پر لیٹا اور جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن جب تہذیب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر زاویار کی گاڑی کے پاس گئی تو زاویار نے اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تہذیب بھی حیران رہ گئی، اس نے کبھی یوں اس سے رخ نہ موڑا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا مگر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابھی بھی اس کی چپ برقرار تھی۔ زاویر بات تو کرو۔ آخر کار تہذیب نے بات کا آغاز کیا، لیکن اگلی جانب اب بھی خاموشی قائم تھی۔ دیکھو زاویر، کر لڑائی کا آغاز تم نے پہلے کیا تھا، میں نے بس جواب دیا تھا۔ اب تہذیب اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ کچھ تو بولو۔ تہذیب بیچاری رونے والی ہو گئی۔ اس دفعہ زاویار نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ تہذیب کا رنگ اڑا۔ کیا بات کروں؟ ہاں، بات کرنے لائق چھوڑا تم نے مجھے۔ میں نے جس لفظ کو کبھی اپنے خیالوں میں بھی نہیں آنے دیا، تم نے اتنی آسانی سے وہ لفظ استعمال کر لیا۔ کیا یہی تھا ہمارا رشتہ تمہاری نظر میں؟ زاویار غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی دفعہ وہ اس پر چیخا تھا۔ میں صرف مذاق۔ تہذیب نے اپنے دفاع میں لب وا کیے، پر زاویار کی غصے سے سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے الفاظ نکلنے پہلے سے ہی دم توڑ گئے۔ مذاق۔ زاویار نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ تہذیب کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مذاق کے نتائج اتنے سنگین ہوں گے۔ اب تہذیب کی برداشت ختم ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر زاویار کو اپنی سنجیدگی کا احساس ہوا تو فوراً اپنے غصے پر قابو پا کر وہ تہذیب کی جانب متوجہ ہوا۔ سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ تہذیب نے پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ اس کا تو سانس اٹکنے لگا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ آئی ایم آلسو سوری، مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زاویار نے اس کی حالت دیکھی تو دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ اتنا غصہ کیسے کر گیا، وہ بھی اپنی منکوحہ پر؟ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسے تنگ کر چکی تھی، یہاں تک کہ شاہزیر صاحب سے بھی مار بھی پڑوا چکی تھی۔ زاویار کو اس کی شرارت پر نہیں، طلاق لفظ پر غصہ آیا تھا۔ اسے 5 منٹ لگے تہذیب کو نارمل کرنے میں۔ جب تہذیب نے اسے پہلے جیسے انداز میں دیکھا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ایسے معاف نہیں کروں گی، پہلے مجھے اپنے خرچے پر کہیں ناشتہ کرواؤ۔ میں کیوں کرواؤں؟ تم شوہر ہو، تم کرواؤ۔ زاویار کی بات سن کر تہذیب نے اپنے پہلے والے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زاویار تو اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہی بات ہے، چلو اب ویسے ہی صبح صبح جان نکال دی تھی تم نے میری۔ تہذیب نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پر آئندہ کبھی مذاق میں بھی طلاق کی بات نہ کرنا۔ اس بار زاویار نے التجائیہ انداز میں کہا تو تہذیب نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اور تم بھی یہ سیل سے خریدا غصہ سنبھال کر رکھا کرو۔ اوکے بوس۔ اتنا کہہ کر اس نے گاڑی ریسٹورنٹ کی جانب موڑ دی۔ آج اسمارا کے چاچو گھر آئے ہوئے تھے کیونکہ سعد انہیں فون کر کے اسمارا کے رزلٹ کا بتا چکا تھا
اور ساتھ یہ بھی بتا چکا تھا کہ اسمارا آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس وقت لاؤنج میں ٹیبل پر طرح طرح کے لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف اسمارا کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف اس کی امی اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں بہن، بیٹیوں کا فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب نے بڑے آرام سے صبا صاحبہ کو ان کے موقف سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اسمارا ابھی صرف 16 سال کی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں۔ صبا صاحبہ نے بھی اسی اطمینان سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ جمال صاحب اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں بہن، وہ شروع سے ہی ہماری امانت ہے۔ اگر آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو یوں مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ جمال صاحب نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا، جبکہ صبا صاحبہ لفظ امانت پر حیران رہ گئیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے بھائی، اسمارا کے ابو نے کبھی آپ کو کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ خیر ابھی اسے آگے پڑھنا دیں، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ جمال صاحب ان کی پہلی بات سن کر بوکھلا گئے، کیونکہ یہی سچ تھا۔ پھر جلد ہی خود پر قابو پا کر بولے، نہیں، ناممکن، میں اسے قطعی شہر جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میں کسی سے اجازت لینے کی پابند نہیں، اور جہاں تک رہی بات شہر جا کر پڑھنے کی، تو اسمارا یہیں پاس کے کالج جا کر پڑھے گی۔ جتنا میں اس کے لیے کر سکتی ہوں کروں گی۔ آخری بات انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کی تھی، جو سارا فساد مچا کر اب شریف بن کر بیٹھا تھا۔ اسمارا جو دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی، اب اس کی بھی بس ہوئی تھی۔ السلام علیکم چاچو، اسمارا نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاچو مجھے آگے پڑھنے دیں نا پلیز، میں یہیں پاس کے کالج میں ہی جاؤں گی۔ پلیز نا، دل تو اسمارا کا یہ پوچھنے کا تھا کہ آخر وہ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یوں بات بگڑ سکتی تھی، اس لیے اس نے آرام سے بات کرنے میں ہی عافیت جانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو کیسے انکار کریں؟ جمال صاحب نے بھی اچھا ہونے کا ثبوت دیا۔ جو بھی تھا آخر وہ تھی ان کے مرحوم بھائی کی اولاد ہی نا۔ اسمارا نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو 2 سال کے لیے ہی صحیح، سر سے بلا تو ٹلی۔ شاہزر صاحب نے ماہرہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ عبیرہ جہاں چاہے اس کی منگنی کر دی جائے۔ کچھ دن بعد عبیرہ کی منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، لیکن شاہ زیب اب مزید یہاں رک کر عبیرہ کے زہریلے الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لندن جا کر وہاں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ شاہزر صاحب بھی اپنے پوتے کی حالت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ اتوار کو اس کی فلائٹ تھی۔ اسمارا نے بھی کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج کے پہلے دن ہی اس کی ملاقات ایمان سے ہو گئی۔ ایمان کا کہنا تھا کہ اس کے نمبروں کی وجہ سے کوئی کالج اسے ایڈمیشن دینے کو تیار نہ تھا، اس لیے مجبوراً اس نے یہاں داخلہ لے لیا۔ لیکن در حقیقت اسمارا کی امی سے اسے جب معلوم ہوا کہ اسمارا کے بھائی کی وجہ سے وہ شہر داخلہ نہیں لے سکتی، تو اس نے خود اپنے گھر میں ضد کر کے کہ اسے آگے پڑھنا ہی نہیں، اگر انہوں نے اس کا داخلہ کسی بڑے کالج میں کروایا۔ باقاعدہ اس نے گھر میں دھرنا دیا تھا کہ اس کی سائنس سے جان چھڑائی جائے۔ اس کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن ایک بار بھی اسے شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے سب سے لڑ کر یہاں آئی ہے۔ یوں اسمارا بھی خوش تھی کہ کوئی تو ہے جس کے سہارے وہ یہاں پڑھ سکے گی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ ایمان نے صبح 10 بجے ہی اسمارا کے گھر جا کر اس کی امی کو منایا کہ وہ اسمارا کو اس کے ساتھ بازار جانے کی اجازت دیں۔ اسمارا تو نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ایمان تقریباً اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ایمان کے ساتھ مختلف دکانوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکی تھی۔ کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہو یار؟ کچھ رحم کھاؤ مجھ پر، اب تو میری ٹانکیں بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے تم ہی ملی تھی دوستی کرنے کے لیے۔ اسمارا نے ایمان کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ کتنی غلط بات ہے اسمارا، دیکھو ابھی تو میں نے کچھ لیا ہی نہیں اور تم رونے والی ہو گئی ہو۔ ایمان نے بھی اپنا مدعا بیان کیا۔ اس وقت تم مجھے ایک ظالم ساس لگ رہی ہو، جو اپنی بہو سے بدلہ لینے کے لیے اسے انڈائریکٹلی اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اسمارا کی بات سن کر ایمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں یار، بس تمہیں میری اسائنمنٹ بنانی ہوگی۔ ایمان نے شرط رکھی۔ ایمان یہ غلط ہے، تم جانتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اسمارا نے صاف انکار کیا تو ایمان کے ذہن میں شیطانی سوچ آئی۔ سوچ لو، میرا ارادہ آج شام تک یہیں رکنے کا ہے، آگے تمہاری مرضی، اور تم جانتی تو ہو یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں، تو بنا دو نا، میری بہن نہیں ہو؟
ایمان نے ایک ہی دفعہ میں اسے دھمکی اور فیصلے کا حق دیا، جس پر اسما دنگ رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منتوں پر اتر آئی۔ ٹھیک ہے چلو۔ ایمان کی بات سن کر اسمارا مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف اس کی بات مان گئی۔ شہزیب کی فلائٹ 1 بجے کی تھی، لیکن چونکہ کل رات بارش ہوئی تھی، اس لیے سڑکوں پر جگہ جگہ کیچڑ اور گندا پانی جمع تھا، تو وہ 11 بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو وہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ اس وقت وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کے دوست ہاشم کی کال تھی، جس کے پاس وہ لندن جا رہا تھا۔ اس نے کال پک کی اور گاڑی سڑک کے ایک طرف کر کے چلانا شروع کر دی۔ ہاں بول، شہزیب نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا۔ ہاں، ہاشم نے بھی فوراً بول دیا۔ اب بول بھی، شہزیب نے اکتا کر کہا۔ بی، ہاشم نے اطمینان سے کہا۔ میرا دماغ نہیں کھاؤ، بتاؤ کیوں کال کی ہے؟ شہزیب نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کھڑوس لوگوں کا دماغ نہیں کھاتا، میں نے کھانا کھا لیا تھا، اور دوسری بات کہ میری مرضی، دل کیا تیری آواز سننے کو تو کر دی کال۔ شہزیب نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ سیدھا سیدھا بتا کیا ہے؟ کہا نا یوں ہی کال کی ہے، ہاشم نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اسمارا میرے بھائی کی کال ہے، وہ ہمیں آج کہیں جانا تھا تو وہ یہاں پاس میں ہی ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ ایمان نے موبائل کو دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ سوری یار، اگر بھائی یہاں نہیں آتا تو میں کبھی نہ جاتی۔ خیر ہے، میں کوئی بچی نہیں ہوں، تم جاؤ۔ ایمان مسکرائی تو اسمارا نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ عنایت کس خوشی میں؟ ایمان کو شرارت سوجھی۔ بس پیار آ گیا تھا تم پر، اسمارا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہائے لڑکی، اگر میں لڑکا ہوتی تو تمہارے اس پیار کے بعد میری جان نکل جاتی۔ ایمان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں اپنے گھر لے چلوں، تمہارے ظالم بھائی سے بچا کر۔ آخر بہن ہو میری، اور میرا ایک عدد بھائی بھی ہے، مگر وہ بدقسمت انسان منگنی شدہ ہے۔ ایمان نے مصنوعی آنسو صاف کیے تو اسمارا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی کہ بہن صبر کرو، خیر ہے۔ میری جانو، آج تمہاری بہن دوست عاشق تمہیں دعا دیتی ہے۔ جا لڑکی، تجھے تیرا شہزادہ مل جائے۔ ایمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسمارا کے لب مارے غصے کے واہ ہوئے۔ وہ اسے کیسی عجیب دعا دے رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، مگر اس سے پہلے ہی ایمان اسے اللہ حافظ کہہ کر بھاگ گئی، تو اسمارا سڑک کنارے بنے راستے پر چلنے لگی۔ اسی دوران ایک گاڑی نے اچانک اس کے پاس بریک لگائی۔ سڑک پر کھڑا کیچڑ اچھل کر اسمارا کے سٹرولر، عبایا، یہاں تک کہ بیگ پر بھی لگ گیا۔ اس اچانک افتاد پر اسمارا بوکھلا گئی، جبکہ گاڑی میں بیٹھا شہزیب فون رکھ کر باہر نکل آیا اور اسمارا کا حشر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسمارا نے ایک نظر اپنے کیچڑ میں لت پت وجود کو دیکھا اور ایک نظر مقابل کھڑے لگ بھگ 23 یا 24 سالہ لڑکے کو دیکھا۔ کیچڑ کی بو سے اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ اس نے ایک شعلہ برساتی نظر شہزیب پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے آگے چل پڑی۔ اصل میں شہزیب اپنے دوست کی بک بک سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے اس نے بریک لگائی تھی کہ وہ ہاشم کا دماغ درست کر سکے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ شہزیب نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تو اسے لگا آج اس کی خیر نہیں، پر وہ تو اسے بغیر کچھ کہے جا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، یہ سب کچھ میرا مطلب ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہزیب بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بگڑے امیر زادے، سڑکیں تو ان کی ملکیت ہے نا، جو دل کیا کر دیں گے، اسمارا نے چڑھ کر کہا۔ شہزیب بس اس کی آنکھیں ہی دیکھ سکا، چہرہ تو نقاب میں چھپا تھا۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ شہزیب جو اس کی بات سن چکا تھا، اس نے اپنی جانب اشارہ کر کے سوال کیا۔ اسمارا رکی اور اسے دیکھا۔ وہ بھی بحث کے موڈ میں نہ تھی، ورنہ اس کا دماغ ضرور درست کرتی۔ شہزیب کا سر شرمندگی سے جھکا۔ نہیں جناب، آپ سے کیوں کہوں گی، میں تو ان مکھیوں کی تعریف کر رہی ہوں جو مجھے سلامی پیش کر رہی ہیں۔ اسمارا نے طنز کیا جو شہزیب کو سمجھ نہ آیا۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات کرنا چاہی۔ محترمہ، آئی ایم سو سوری، یہ سب کین آئی ہیلپ یو؟ مسٹر شہزیب سلطان کو آج بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ یوں لگا جیسے دنیا سے لفظ ختم ہو گئے ہوں یا پھر وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ اوہ، تو یہ نیا طریقہ نکلا ہے سوشل ورکنگ کا، پہلے کام خراب کرو پھر معافی مانگو، آخر میں اپنی خدمات پیش کرو۔ واؤ، ہمارا ملک کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ویل ڈن، اسمارا نے اسے داد دی تو شہزیب کو اس وقت اس پر غصہ آیا جب وہ گھر سے نکلا تھا۔ اب میرے پیچھے نہ آنا، ورنہ اگر میں نے تمہیں کسی گاڑی کے آگے دھکا نہ دے دیا تو میرا نام بھی اسمارا منت کمال نہیں، انڈرسٹینڈ؟ شہزیب کو اچھی خاصی باتیں سنا کر، دھمکی دے کر
और साथ में बेध्यानी में अपना नाम बताकर वो वहां से चली गई। पीछे शाहजेब ने सोचा कि कहीं वो उसे मक्खी कहकर तो नहीं गई। उस सोच पर उसने जल्दी से ला हौला वला कुव्वता पढ़ा। अस्मारा मन्नत कमाल, ये नाम दोहराते ही उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। वो वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट की जानिब दौड़ लगा दी। ये मुलाकात अब वो कहाँ भूलने वाला था। अस्मारा जब घर आई तो सामने उसका भाई खड़ा था। तुम कहाँ घूमती फिर रही हो? साद ने गुस्से से पूछा। भाई ईमान के साथ बाजार गई थी, अस्मारा ने डरते हुए वजाहत दी। शराफत से सिर्फ कॉलेज जाया करो, एक तो अम्मी को भी क्या सूझी थी कि तुम्हारा एडमिशन करवा दिया। अच्छी खासी जान छूट रही थी तुमसे। अस्मारा को साथ की बातें जहर से कम ना लगीं, मगर वो चुप रही। अब यहीं खड़े रहना है क्या? और ये कपड़ों के साथ क्या किया है? साद की नजर उसके कीचड़ से लथपथ वजूद पर पड़ी तो उसने पूछना जरूरी समझा। वो रास्ते में पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। अस्मारा ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। आज कपड़ों पर कीचड़ लगा है, कल कहीं हमारी इज्जत पर कीचड़ ना उछाल देना और सड़क की बजाय नजरों से ना गिर जाना। वैसे उम्मीद तो तुमसे यही है। इसकी बात सुनकर अस्मारा ने खुद पर जब्त किया। क्या कोई भाई अपनी ही बहन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? लफ्जों की संगीनी का अंदाजा लगाए बगैर साद आज फिर अस्मारा की रूह को जख्मी करके जा चुका था। आज अस्मारा रो भी नहीं पाई। रूह पर लगे जख्म कहाँ कोई देखता है, ये तो ना सूर बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह इंसान को अंदर ही अंदर से चाट जाते हैं। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।